وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يصلون ما أمر الله به من يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب صدق اللہ العظیم۔ جیسے بھی آپ نے تذکرہ سنا کہ آج کی ہماری گفتگو ایک ایسے شرعی حکم کے سلسلے میں ہے جس کو موجودہ دور کی مصروفیات میں بہت نظر انداز کیا جاتا ہے، اور وہ حکم خداوندی ہے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کو محدثین مفسرین مختصر الفاظ میں صلہ رحمی سے تعبیر کرتے ہیں۔ صلہ کے معنی جوڑنا، وصلہ سے لفظ بنا ہوا ہے، اور رحم مادر سے ہے، اور اس کا آسان اردو ترجمہ خونی رشتوں سے ہم کر سکتے ہیں۔ صلہ رحمی یعنی خونی رشتے جن کو جوڑے رکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے بھی دیا، اور جن کو جوڑنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور جن رشتوں کو توڑنے سے کیا بے برکتی ہوتی ہے اس کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ایک سے زائد مقامات پر کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ من یوصل، اللہ کے پیارے اور نیک چہیتے بندے وہ ہوتے ہیں، بندے مومن صحیح طور پر ایمان والا بندہ وہ ہے جو جوڑتا ہے ان رشتوں کو، جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم ما امر اللہ بہ ان یوصل اللہ تعالیٰ نے دیا، اور آگے ارشاد فرمایا کہ اور وہ اپنے رب کی خشیت رکھتا ہے، خوف خدا ہے اس کو، اور فرمایا وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور قیامت کے دن کے سخت حساب کا ڈر بھی اس کو لگا رہتا ہے، احساس بھی دامنگیر رہتا ہے۔ تقریباً یہی مضمون سورۃ البقرہ میں بھی آپ دیکھیں گے۔ پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے برے بندوں کی صفت بیان کی اور ارشاد فرمایا یقطعون ما امر اللہ بہ یوصل، جو رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا گیا ان کو توڑتے ہیں، رشتے کاٹتے ہیں، کٹے ہوئے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا، جو رشتے عام طور پر یاد رکھیے ہمارے ہم مزاج نہیں ہوتے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جو ہم مزاج ہوتے ہیں ان سے دوستی کر لیتا ہے، یارانہ ہو جاتا ہے، بڑا بے تکلف ہو جاتا ہے، روزانہ نشستیں ہوتی ہیں، معلوم یہ ہوا کہ ملنا جلنا ہے، بیٹھنا ہے، بیٹھکیں کبھی کبھی گھنٹوں چلتی ہیں، بڑا دل مطمئن اور خوش ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اگر کوئی ناجائز چیز اس میں نہیں ہے، سگریٹ وگریٹ نہیں پی رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، کوئی قابل اعتراض بات نہیں۔ لیکن قابل اعتراض یہ ہے کہ دوستوں میں گھنٹوں کا وقت دینے والا وہ قریبی رشتوں کو ہفتوں میں بھی ایک وقت نہیں دیتا، یہ قابل اعتراض ہے۔ کیوں؟ یہ خونی رشتے جو ہوتے ہیں ان کی بہت اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اتنی غیر معمولی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں بیان کرتے ہیں کہ جو ان رشتوں کو کاٹے گا میں اپنی رحمت سے اس کو کاٹوں گا، جو ان رشتوں کو جوڑے گا میں اپنی رحمت سے اس کو قیامت کے دن جوڑوں گا۔ اسی لیے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اگر سخت حساب کا احساس ہو تو انشاءاللہ بندہ پھر وہ چاہے نہ چاہے، جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے دل پہ پتھر رکھ کر ناگواری کے ساتھ بھی رشتوں کو برقرار رکھے۔ یہ وہ رشتے ہوتے ہیں جو خون سے بنتے ہیں،
جو ضروری نہیں کہ ہم مزاج ہوں، جن کے درمیان ایک مقابلہ ہوتا ہے، کمپٹیشن ہوتا ہے، تنافس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کبھی کبھی بڑی دوریاں وجود میں آتی ہیں، کبھی کبھی جن کے درمیان جائیدادوں کے مسئلے میں ذرا لڑائیاں ہو جاتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے نفرتیں وجود پاتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان رشتوں کو جوڑنا، ان رشتوں کو نہ توڑنا۔ لہذا یہ صلہ رحمی، یہ خونی رشتے، اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو انسان کو سب سے پہلے اپنی جڑوں پر غور کرنا پڑے گا، یعنی دادا دادی ہے، نانا نانی ہے، پھر اس کے بعد اپنی جو اصلی جڑ ہے والدین، ان کے بھائی بہنوں کو دیکھنا پڑے گا، جس کو ہم عرف میں ماموں کہتے ہیں، خالہ کہتے ہیں، ماں سے، والد سے چچا ہوتے ہیں، پھوپھی ہوتے ہیں۔ پھر آپ آگے بڑھیں گے اور ان کی شاخوں کو دیکھیں گے، جن کو ہم عام اصطلاح میں کزنز کہنے لگے، کہ ماموں کے لڑکے، خالہ کے لڑکے لڑکیاں، چچا کے لڑکے لڑکیاں، پھوپھی کے لڑکے لڑکیاں۔ اب یہ سلسلہ دراز ہے، اس کو جو کہا گیا ہے الاقرب فالاقرب، قرابت کا خیال رکھنا، جتنا قریب ہے اتنا حقدار ہے، ارشاد فرما۔ پھر بھائی بہن ہیں، بھائی بہن کے بچے ہیں، یہ سارے خونی رشتے ہیں، جن خونی رشتوں کو برقرار رکھنے، جن کو نبھانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ برقرار رکھنا کیا ہے اور نبھانا کیا ہے، اس بحث میں آنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حدیث شریف میں یہ آتا ہے، بالکل صحیح مستند ترین حدیث ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات پیدا فرما دی تو ان خونی رشتوں کو ایک وجود دیا، ایک وجود، ایگزسٹ باڈی دے دی اللہ تعالیٰ نے۔ کیسی تھی وہی جانتا ہے، عالم غیب کی باتیں ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا، اے خونی رشتوں، کیا تم اس مقام سے مطمئن ہو جو میں تم کو عطا کر رہا ہوں، کہ تم قیامت کے دن عرش رحمان کے قریب رہو گے، اور جو تم سے جوڑے گا میں اس کو اپنے آپ سے جوڑوں گا، جو تم سے کٹے گا میں اس کو اپنے آپ سے کاٹ دوں گا۔ اور اسی لیے فرمایا، جس حدیث کا میں نے اشارہ کیا، کہ میدان حشر میں ان رشتوں کو ایک باڈی دی جائے گی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہو کر جو ان رشتوں کو جوڑے رکھتا تھا ان کی سفارش کریں گے، اور جو ان رشتوں کو توڑتا تھا ان کے سلسلے میں یہ کہیں گے کہ اللہ، اس نے ہم کو نہیں نبھایا، اور یہ رشتوں کو توڑتا تھا، آج تو اس کو اپنی رحمت سے توڑ دے۔ ارے انسان بہت گھاٹے میں رہے گا، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا، الذین یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم، ارشاد فرمایا ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے، ارشاد فرمایا بڑی خطرناک قسم کی سزا۔ لہذا ان رشتوں کو جوڑنے کے سلسلے میں سب سے پہلی چیز ان رشتوں کو نبھانا وہ یہ ہے، جو ہمارے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے، جو ہمارے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، تو اس کے ساتھ آٹومیٹیکلی ہم خیر خواہی کریں گے، وہ تو غیر بھی ہو تو ہم کریں گے۔ لیکن جو رشتہ دار ہمارے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہے ہیں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے بلکہ وہ بدسلوکی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، سلام نہیں کرتے، بائیکاٹ جیسی کیفیت ہوتی ہے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ اور یہ حسن سلوک موٹی موٹی 3 باتوں پر مبنی ہے۔ پہلی چیز تو وہ جس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب حکم دیا کرتے تھے، سلام کرنا، آمنا سامنا ہو تو سلام کرنا، جواب دے نہ دے اس کی ذمہ داری، خیریت پوچھنا، کھڑے ہونا، ہاتھ بڑھانا، یعنی آپ کی طرف سے پہل ہو، ہماری طرف سے پہل ہو۔ نمبر 2 یہ کہ اس کی خوشی میں شریک ہونا، اس کے غم میں شریک ہونا، اس کے غم میں خوشی نہ بنانا۔ ایسا نہ ہو اس کو کوئی وہ بیمار ہو گیا، صدمہ ہو گیا، گھر میں حادثہ ہو گیا، سارے رشتہ داروں کو فون کر رہے، اچھا ہوا دیکھا نا، بہت اکڑتا تھا دیکھا، پیر ٹوٹ گیا پڑا ہوا ہے بستر پہ، نہیں، نعوذ باللہ، ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے، ناپسندیدہ ترین عمل ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ لہذا اس کو فون کریے، اس کی خیریت پوچھیے، اس سے ملنے جائیے، اس کی عیادت کیجیے،
خوشی بھی ہو تو منہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بائیکاٹ کر رہے ہیں، گھر میں کوئی اس کے تقریب ہے وہ جانا نہیں چاہتے، چڑے ہوئے نفرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ہرگز نہیں، جتنا خوشی میں ناجائز چیزیں ہوں چھوڑ دیجئے، لیکن حدود جواز میں اس کی خوشی میں ساتھ دیجئے، اس کے غم میں ساتھ دیجئے۔ یہ دوسری اہم ترین بات ہے۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے جس کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ اگر اس کو ضرورت ہے ضرور اس کی مدد کیجئے، پیسوں کے ذریعے سے، سفارش کی ضرورت ہو سفارش کے ذریعے سے۔ کبھی کبھی آج کل جو شہر کی زندگی ہے، کوئی ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو گھر والے پورا وقت نہیں دے پاتے، ان کی بھی ملازمتیں ہوتی ہیں، مصروفیات ہوتی ہے، آپ اپنا وقت دیجئے۔ کبھی ہفتے میں ایک دن میں رہوں گا ہاسپٹل میں، مثال دے رہا ہوں، میں اتنے گھنٹے میں کھڑا رہوں گا، تم فریش ہو کر آ جانا وغیرہ وغیرہ۔ تو وقت خرچ کریں، مال خرچ کریں، سرمایہ لگائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ فرماتے تھے، اگر تم صدقہ کرتے ہو تو ایک اجر، صدقے کا اجر جتنا بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، لیکن اگر تم قرابت دار پر، رشتہ دار پر خرچ کرتے ہو تو ڈبل ثواب فرماتے تھے۔ فرمایا ایک رشتے نبھانے کا ثواب اور ایک راہ خدا میں خرچ کرنے کا ثواب۔ لہٰذا تیسری چیز یہ ان رشتوں کو نبھانے کے سلسلے میں کہ ہم آگے بڑھ کر کچھ نہ کچھ مدد کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی جو چیزیں ہیں، اوقات ہے، سامان استعمال ہے، پیسے ہیں، ان میں کچھ نہ کچھ حصہ، جتنی چادر اتنا ہم پیر پھیلائیں، جو ہم دے سکتے ہیں وہ ہم ضرور ان کو دینے کی کوشش کریں۔ جب ہم یہ کوشش کریں گے تو جو بدسلوکی کر رہا ہے، جو ہمارے ساتھ غلط رویے سے ملتا ہے، غلط رویہ اپنایا ہوا ہے، وہ ایک دو بار میں ٹوٹ جائے گا۔ بہت ضدی، بڑا ہٹ دھرم قسم کا ہو تو تیسری چوتھی بار میں وہ ٹوٹ جائے گا، وہ اچھا ہو جائے گا، سیدھا ہو جائے گا۔ تو ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی آئے اور انہوں نے کہا، اللہ کے رسول میں اچھی بات کرتا ہوں وہ بدتمیزی کرتے ہیں۔ اپنے چچا زاد غالباً بھائیوں کی شکایت کی کہ میں اچھی گفتگو کرتا ہوں، بدتمیزی کرتے ہیں، میں ملنے جاتا ہوں وہ بائیکاٹ کرتے ہیں، میں ہر طرح سے ان کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہوں وہ بدسلوکی کرتے ہیں، اب بھی کرتا رہوں، جاری رکھوں میں اپنے حسن سلوک کو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اچھا کر رہا ہے اس کے ساتھ تم اچھا کر رہے تو یہ تو عدل بدل ہے۔ فرمایا الجزاء الاحسان الا الاحسان، ارشاد فرمایا یہ تو اس کا بھی رویہ اچھا ہے، تمہارا بھی رویہ اچھا ہے، اس میں کیا خوبی ہے؟ ارشاد فرمایا وہ کٹ رہا ہے اور تم اس کو جوڑ رہے ہو، اس پہ تم کو اجر ہے، اس پہ تم کو اجر ہے، اس پہ تم کو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے جو مقامات اور جو وعدے فرمائے وہ صادق آئیں گے۔ لہذا یہ رشتوں کو جوڑنا، یہ مومن کی صفت بتائی گئی، ایمان کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور کہیں کہیں یہ واجب ہے، کہیں کہیں یہ سنت ہے، کہیں کہیں یہ مستحب ہے۔ واجب اس وقت ہے جب کہ جیسے میں نے عرض کیا جڑوں سے ان کا ہمارا تعلق ہے، کسی کی پھوپھی بھوکی مر رہی ہوں، کسی کے چچا بے اور مددگار ہوں، کسی کے ماموں محتاج ہو اور وہ منہ موڑتا ہے تو گناہ گار ہے، صلہ رحمی کرنا واجب ہے، اس پہ واجب ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے عذر کو قبول نہیں فرمائے گا، اس کے عذر کو قبول نہیں فرمائے گا، اس کو سزا ہوگی۔ اولئک هم الخاسرون جو فرمایا نا، قیامت کے دن وہ گھاٹے میں رہیں گے، وہ گھاٹا یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو ویلڈ نہیں رکھے گا۔ لہذا جتنے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ تو ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی ہو سکتا ہم ان کی خدمت کریں، اور ان ساری چیزوں میں موجودہ دور میں جو سب سے اہم چیز ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے پیسے بہت عام ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے دولت کی ریل پیل ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کھانے پینے کی ریل پیل ہے۔ تو ہمارے جو سینئر ساتھی ہیں وہ گواہی دیں گے، حیدرآباد میں دروازے پر شادی خانے کے میرج ہال کے گیٹ پر کھڑے رہتے تھے اور دعوت نامہ ہے کہ نہیں ہے چیک کرتے تھے، کیونکہ 200 آدمی کا کھانا اگر 220 ہو جائے تو مصیبت ہو جاتی تھی، شرمندگی ہوتی تھی۔ لہذا میں نے خود اپنے بچپن میں دیکھا کارڈ چیک ہوتے ہوئے۔ اب عالم یہ ہے کہ جان پہچان نہیں ہے تب بھی اس کو پکڑ کے لا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فراوانی کر دی۔ تو اب عام طور پر محتاجی کی کیفیت بہت کم ہے،
ہو سکتا کہیں ہو، میں انکار نہیں کرتا، لیکن کم ہے۔ اور آج کل زیادہ ضرورت ہے وہ رفاقت کی، وقت کی، صحبت کی، ساتھ بیٹھنے کی۔ کبھی کبھی ایسے لوگوں کے پاس جب ہم ساتھ بیٹھتے ہیں تو جو شکایت کرتے ہیں اور درد دل جو بیان کرتے ہیں کہ میں 6 مہینے سے بیمار ہوں اور میرا بھائی مجھے دیکھنے نہیں آیا، واقعہ یہ ہے کہ اس سن کے آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں کہ کوئی 6 مہینے بیمار رہے اور اس کا بھائی اس کو دیکھنے نہ آئے، اس کی بہن اس کو دیکھنے نہ آئے۔ ہونا تو یہ چاہیے باری لگ جائے، ہر خاندان کا فرد وہ روزانہ 1 گھنٹے کے لیے آئے، بیٹھے، تیمارداری کرے، ہمت افزائی کرے، اچھی گفتگو کرے۔ لہذا ان رشتوں کو کٹا ہوا چھوڑنا بالکل جائز نہیں۔ یہ ہماری سوسائٹی مغربی تہذیب کی دلدادہ ہو کر اسلامی قدروں سے تقریباً محروم ہوتی جا رہی ہے۔ ابھی تو بہت تکلیف دہ بات ہے کہ ہم آج سے لاک ڈاؤن سے پہلے تک سمجھ لیجیے یہ سنتے تھے اور ذرا طبیعت پر بہت ایک خوشی کی سی کیفیت، دل مطمئن سا ہوتا تھا جب ہمارے غیر بھائی یہ کہتے تھے کہ مسلم سوسائٹی میں یہ خوبی ہے کہ اپنے گھر کے بڑوں اور بزرگوں کو گھر سے نہیں نکالتے، اولڈ ایج ہوم میں نہیں ڈالتے۔ ہمارے ہاں یہ برائی ہے، وہ کہتے تھے ہمارے ہاں یہ خرابی ہے کہ ہم اپنے بوڑھے پیرنٹس کو لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں رکھنے لگے۔ لیکن ابھی میں دیکھ رہا ہوں جو چندے کی اپیلیں آ رہی ہیں، ان اپیلوں میں جو ویڈیوز ساتھ میں آتے ہیں کہ اس میں اب مسلمان بھی اپنے پیرنٹس کو اولڈ ایج ہوم میں ڈالنے لگے۔ جس باپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ جنت کا درمیانی راستہ ہے، جو چاہے اس راستے کو باقی رکھے، جو چاہے اس راستے کو توڑ دے، برباد کر دے، تو ہم برباد کر رہے ہیں۔ جنت کی توقع نہ رکھیں، راستہ ہی تو باپ ہے، باپ ہی کو تو نہیں رکھنا چاہتے گھر میں۔ جو اللہ تعالیٰ نے جس کے سلسلے میں فرمایا کہ ماں حملت امہ کرہن بعد کرہن، بڑی تکلیف اٹھائی، ڈھونے میں تکلیف اٹھائی، وضع حمل میں تکلیف اٹھائی، سال کم سے کم وہ دودھ پلا کر فیڈ کر کے تکلیف اٹھائی، اس ماں کو تم بے یار و مددگار چھوڑ دینا چاہتے ہو۔ تھوڑی سی تلخیاں ہوتی ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہیں، وہ عمر کا تقاضا ہوتا ہے، اس کا حل نکالو۔ لیکن کسی بوڑھوں کے گھر میں لے جا کے ڈالنا، جب ماں باپ کے سلسلے میں ہمارا رویہ یہ ہو گیا تو پھر دوسرے رشتوں کی کیا شکایت کریں، ہم کیا رونا روئیں؟ یا اسلامی قدروں سے ہم دور ہو رہے ہیں، مغرب زدہ ہم ہو رہے ہیں۔ جس سویلائزیشن کو، جس تہذیب کو، جس سوسائٹی کو یہودیوں اور عیسائیوں نے بنایا، اس کو ہم اپنا رہے ہیں، اور جو تہذیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوے سے تعمیر کی، اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ آپ اگر چندہ دیتے ہوں تو دیں، لیکن جب کبھی ایسے لوگ ملے جو اپنے پیرنٹس کو اولڈ ایج ہوم میں ڈالتے ہیں تو آپ ان کی ہمت توڑیں اور کہیں نہیں جا سکتے ہو تم جنت میں، لکھ کے رکھ لو۔ کیوں؟ میرے الفاظ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ لا يدخل الجنت قاطع، جو رشتوں کو کاٹتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ماں باپ کے رشتے سے بڑھ کے اور کون سا رشتہ ہوگا؟ حضور تو فرماتے تھے کہ اگر کسی کے والد کا انتقال ہو گیا اور کسی کی والدہ کا، ماں کا انتقال ہو گیا، تو اب بھی اس سے حسن سلوک کا راستہ باقی ہے۔ کہا صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، دعا تو ہے سمجھ میں آتی ہے لیکن حسن سلوک کیسے؟ فرمایا ان کے دوستوں اور رشتہ داروں کو وزٹ کرو اور ان کو کچھ تحفے دیا کرو، یہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک میں اللہ تعالیٰ شمار کرے گا۔ آپ سوچئے کہ والدین کے دوستوں اور رشتہ داروں کو نظر انداز کرنے کا حکم نہیں ہے تو اپنے خونی رشتوں کو ہم کیسے نظر انداز کریں؟ شروع میں تمہید میں نے کہہ دیا تھا یارانہ تو ہوتا ہے، مزاج بن رہا ہے وہ، اور ہم مزاج ہیں اسی لیے خوب بنتی ہے، لیکن رشتہ داروں میں ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی دو سگے بھائی ایک رائے نہیں رکھتے، ایک مزاج نہیں رکھتے، کھانے کی ترجیحات الگ، لباس کی ترجیحات الگ، سونے اٹھنے بیٹھنے کی ترجیحات الگ، بالخصوص شادیاں ہونے کے بعد ذرا زیادہ ترجیحات داخل ہو جاتی ہیں زندگی میں۔ لیکن یاد رکھیے عبادت یہی ہے کہ ان کو ہم نظر انداز کریں اور ہم ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، وقت نکالیں، اور وقت نکال کر ہم ان کے پاس جائیں، ان کی اگر بیمار ہو عیادت کریں، خوشی میں ہیں تو ہم شرکت کریں، اور عام حالات ہیں تو گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے بیٹھیں، خیریت لیں۔ ہو سکتا وہ ہماری تواضع نہ کریں،
وہ ضیافت نہ کرے جو ضیافت ہمارا حق ہے، چھوڑ دیجئے اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ جو ضیافت کرے گا اس کے مقابلے میں یہ کیا ضیافت کر لیں گے آپ سوچئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات لہم جنات الفردوس نزلا، ضیافت میں ہم جنت فردوس ان کو عطا کریں گے۔ نزلا، نزل کہتے ہیں عرب، جب مہمان آتے ہی آپ کہتے ہیں نا گرم پئیں گے ٹھنڈا پئیں گے، شروع میں کھانا بعد میں کھائیں گے، فریش ہونے کے بعد ابھی ایک دم ہم کچھ دے دیں آپ کو، اس چیز کو عرب نزل کہتے ہیں، نازل ہونے کے ساتھ جو پریزنٹیشن کیا جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا جنت الفردوس نزلا، اللہ تعالیٰ کی ضیافت ہوگی جنت فردوس سے جو جنت کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ اس کے لیے تو دنیا میں قربانی دینی ہوگی نا، کچھ جذبات کی قربانی، کچھ ترجیحات کی قربانی، کچھ دولت کی قربانی، اور یہ ساری چیزیں ہم کرنے پر اس لیے آج قادر نہیں ہے، ممکن نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس مینجمنٹ نہیں۔ آپ وقت مینیج کیجئے اور آپ یہ حساب کریے میرے بچوں پہ اتنا وقت دینا ہے، میری اہلیہ پہ اتنا دینا ہے، میرے سسرال پہ اتنا دینا ہے، میرے دوستوں پہ اتنا دینا ہے، یہ ہفتے کے 6 گھنٹے میرے رشتہ داروں کے دے کے رہوں گا میں۔ ہم مینیج نہیں کرتے، ہم لوگ تو سرکاری ملازم ماہانہ مینیج کر کے انکم ٹیکس کٹاتے رہتے ہیں، سوچتے بھی نہیں، اس کو اپنی آمدنی پہ بھی نہیں شمار کرتے، کیوں؟ مجبور ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تو ہم اس اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم طے کر لیں کہ ہماری تنخواہ میں اگر ہم اپنی فیملی پہ 50% خرچ کر رہے ہیں، اور اگر ہم اپنے ڈیولپمنٹ، گروتھ اور گھر ور کے ڈیولپمنٹ کے لیے 30% خرچ کر رہے ہیں، غریبوں کے لیے، فقیروں کے لیے ہم 10% رکھیں گے، ہر حال میں دیں گے، اور 10% ہم اپنے رشتہ داروں کو دیں گے، حسب ضرورت دیں گے، جہاں جہاں ان کو ضرورت ہے ہم عطا کریں گے۔ جب سال بھر ضرورت نہ پڑے تو 11 مہینے اگر کوئی 1000 روپے جمع کرا، 12ویں مہینے ایک رشتہ دار علالت کا مسئلہ لے کر ہاسپٹلائزڈ ہونے کی مصیبت کا تذکرہ کرتے ہوئے آئے تو آپ کے پاس 12000 تو نقد رہیں گے، یوں دیں گے آپ۔ کتنی دعائیں نکلیں گی اس کے دل سے، آپ ذرا سوچئے، کتنی دعائیں نکلیں گی۔ لیکن ہم نے اپنی زندگی سے ان رشتہ داریوں کی اہمیت کو نکال دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تاکید فرمائی، رشتوں کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، رشتوں کو توڑنے پہ وعید اولئک هم الخاسرون فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو گھاٹے میں رہیں گے، اور فرمایا ناپسندیدہ بندوں کی صفت ہے کہ وہ رشتوں کو کاٹتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حدیثیں بیان فرمائی، ان ساری چیزوں کو ہم اپنی زندگی سے نکال چکے ہیں۔ کتنی بری بات ہے، ذرا سوچئے، اور کتنا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ ہوتا، اگر ہمارے اندر یہ صفت ہوتی، بندے رحمان بن کر اگر ہم نے اپنے قریبی رشتوں کا پاس و لحاظ رکھا ہوتا تو آج دنیا مثال دیتی۔ مسلم سوسائٹی اس سوسائٹی کا ایک فرد بن کر رہو، دیکھو کتنا دل سے لگا کے رکھتے ہیں، سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، بیمار نہیں ہوتا ہے اس کو مدد کرتے ہیں، پریشان حال پریشانی نہیں ہونے دیتے ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں حیدرآباد جیسے شہر میں جو بڑا مہذب ہے، جس کی تاریخ ہے، جس کی تہذیب ہے، ایک تقریب میں شریک تھا، تو میں جن سے بات کر رہا تھا، بات چیت ہو رہی بے تکلف، اسی اثنا 2 صاحبین آئے، ایک وہی تقریباً 55-50 سال کے اور دوسرے ایک 20-22 سال کا نوجوان۔ تو میں جن سے بات کر رہا وہ بھی تقریباً 50-55 کے ہیں۔ انہوں نے فوراً اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا بیٹے یہ تمہارے چچا ہے اور یہ چچا کا لڑکا ہے۔ تو میں تھوڑی دیر بعد میں پوچھا آپ کے سگے بھائی ہیں؟ کہا سگا بھائی ہے۔ آپ کا سگا بھائی ہے؟ سگا، میں بولا آپ کا بیٹا آپ کے سگے بھائی سے واقف نہیں ہے؟ پیروں تلے زمین نکل گئی، کس دنیا میں ہم جی رہے؟ نہیں بہت کم ہوتا، وہ زیادہ سعودیہ میں رہا، رہے کچھ بھی ہو سعودیہ میں آپ کا سگا بھائی تھا۔ جب وہ 1 مرتبہ سال میں آ جائے، 2 مرتبہ سال میں آ جائے، آپ کے گھر پہ آپ کو بلانا چاہیے تھا، بچوں سے انٹروڈیوس کرانا چاہیے تھا، ان کے بچے آپ کے بچے بھائی بن کر زندگی بسر کرنا چاہیے تھا۔ وہ بھی مصافحہ کرا چلا گیا، لڑکا بھی ان کا مصافحہ کرا چلا گیا، کھڑے ہو کے انٹرسٹ نہ لیا بات چیت میں۔ یہ میرا آئینی مشاہدہ ہے۔ وہیں سے میرے ذہن میں یہ ہے کہ ہماری تہذیب بہت بگڑ رہی ہے، ہم اسلام سے دور جا رہے ہیں، سچا دین نہیں ہے ہماری زندگی میں۔
صحابہ کے زمانے میں عالم یہ تھا کہ آپ اگر پوئٹری پڑھیں گے زمانے میں، اگر چچا زاد بھائی جنگ میں بلاتا تو تلوار لے کے بھاگتے تھے اس کے ڈیفنس کے لیے، ایسی محبت کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا بھائی ہے۔ اگرچہ بہت غلط بات کہتے تھے اس زمانے میں، فخر و مباحات میں کہہ جاتے تھے، وہ یہ کہتے تھے اگر غلط بات کے لیے بھی مجھ سے لڑنے کا تو میں تو لڑوں گا، وہ میرا بھائی ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، غلط بات پہ ہرگز نہیں ساتھ دیجیے، لیکن اچھی بات میں تو ساتھ دیجیے۔ اکیلے وہ مارے پھر رہے ہیں، مصیبتیں سہ رہے ہیں، خاندان والے تماشا دیکھ رہے ہیں، تبصرے کر رہے ہیں، کھانے پر ڈسکس ہو رہا، اور کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ بہت اچھا ہوا، معلوم ہو گیا نا بڑے پراؤڈی تھے، اپنے اوقات میں آ گئے نا، نعوذ باللہ، وہ تمہاری اوقات ایک قیامت کے دن پتہ چلے گی پھر۔ لہٰذا صلہ رحمی کا جو حکم شد و مت کے ساتھ دیا گیا، کوئی اشاروں میں نہیں ہے، کھلے الفاظ میں ہے، سورۃ البقرہ میں ہے، سورۃ الرعد میں ہے، رشتے توڑنے کا بھی تذکرہ ہے اور رشتے جوڑنے کا بھی تذکرہ ہے، پازیٹیو نگیٹیو دونوں تذکرے آپ سورۃ الرعد میں دیکھیں گے اور سورہ بقرہ میں دیکھیں گے، اور پھر احادیث کا تو ایک چیپٹر ہے حدیث کی کتابوں میں، باب صلۃ الرحم کہہ کر احادیث کا ذخیرہ ملے گا۔ کتنی حدیثیں میں آپ کو سناؤں، بے شمار حدیثیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرامین بن کر ہمارے سامنے آتی ہیں کہ اپنے رشتوں کو جوڑو، اپنے خاندان والوں سے جڑے رہو۔ کبھی آپ فرماتے ہیں الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ تو ماں ہیں، کبھی آپ فرماتے ہیں العم صن والاب، چچا تو باپ کی شاخ ہے، باپ کا ایک حصہ ہے۔ کیسی کیسی باتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ارشاد فرما رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ ان سے غافل، ناواقف اور مغرب کے دلدل میں پھنسے ہوئے وہ زندگی ہم بسر کر رہے ہیں خود غرضی کی۔ تو لازمی بات ہے ہماری سوسائٹی وہ سوسائٹی نہیں رہ گئی جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا عباد الرحمن، رحمان کے چہیتے بندوں کی سوسائٹی۔ لازمی بات ہے ہم بھی غیر قوم کی طرح ایک قوم ہے، جو ہاتھ پیر مارتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے، جو ہاتھ پیر نہیں مانتا تنگ دستی کی زندگی بسر کر کے دنیا سے چل جاتا ہے۔ اسلام کی کیا خدمت ہوئی، اللہ کے دین کا کیا تعارف ہم نے کروایا۔ لہذا صلہ رحمی کو، خونی رشتوں کو برقرار رکھنے کو معمولی چیز ہرگز نہ سمجھیں، دل پہ پتھر رکھ کر جائیں، اپنے رشتہ داروں کے پاس بیٹھیں۔ ہو سکتا ہے وہ فون پہ بیٹھے ہوئے آپ سے بات نہ کریں، لیکن آپ ان سے کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رشتہ داروں کو دیکھو، ملنے جاؤ، دیکھو میں تم سے ملنے آیا، ملاقات کیا، دعا کرتا ہوں تم خوش رہو، میرا وقت ہو گیا میں چلتا ہوں۔ ہو سکتا ہے دوسری مرتبہ وہ نادم ہو، وہ خود آپ کے گھر آئے، اور اگر وہ بائیکاٹ کرتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، قطع تعلق کرتا ہے، تو ہو سکتا توبہ کرے، توبہ کر کے وہ رشتے کو استوار کرے۔ لہذا عمل جتنی سب سے بڑی تبلیغ کا عمل ہے، یاد رکھیے، عمل کے ذریعے سے آپ جو تربیت کر جائیں گے، جو اصلاح کر جائیں گے، وہ ہزاروں تقریروں سے نہیں ہوگی۔ لہذا اللہ تعالی ہمارے اس پیغام کو، جو قرآن مجید کا پیغام ہے، ہمارے اس پیغام کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، تمام مسلمانوں بلکہ تمام انسانیت تک پہنچانے کا انتظام فرمائیں، اور ہمارے درمیان خونی رشتوں کا احترام پھر سے ویسے بحال ہو جائے جیسے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے درمیان تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ سناتے ہوئے گفتگو ختم کروں گا کہ ایک جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ جب فتح مکہ سے آپ لوٹ رہے تھے اور طائف سے گزر رہے تھے، تو درختوں اور پہاڑوں کے پیچھے لشکر نے چھپ کر حملہ کیا، اس کو جنگ حنین کہتے ہیں، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے، اور مسلمان بکھر گئے۔ ایسا غیر متوقع قسم کا حملہ تھا کہ مسلمان بکھر گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، انا ابن مطلب انا النبی لیس کذب، میں ابن مطلب کا پوتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا ہوں، نبی صادق ہو، مجھے اللہ تعالیٰ فتح عنایت فرمائے گا، آؤ مسلمانوں۔ پھر سب پورے جمع اور کنٹرول کر لیا، لیکن نقصان ہوا، کئی شہید ہو گئے تھے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے فتح عنایت فرمائی، مسلمانوں کو کامیابی ملی، اور اس کے بعد سے پڑاؤ ڈالا گیا، خیمے لگے، جتنے جنگی قیدی فوجی، وہ لازمی بات ہے، وہ زمانہ آج کل ہے نا، دور جاہلیت، فائر کر دیتے ہیں، مار ڈالتے ہیں۔ حضور کے پاس تو بہت رحم دلی تھی، ان کو باندھ کے رکھا گیا خیموں کے پاس، اور سب نگرانی کرو، صبح دیکھیں گے ان کا کیا کرنا۔
ایک خاتون ہے جو حضور سے ملنا چاہ رہی. آپ رات کا اندازہ کیجئے، اندھیرے خیمے ہیں، تھوڑی بہت کچھ مشعلیں ہیں جلا دی گئیں. ایک خاتون ہے جو کہتی ہے محمد سے ملنے دو، محمد سے ملنے دو. لوگ کہتے ہیں نہیں آرام کا وقت ہے، نہیں ملنے دیں. کہا محمد سے ملنے دو. میں کہتی ہوں میں ہر حال میں مل کے رہوں گی. جب شور ہوا تو